بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ صرف نیت کا درود پاک کیا ہوتا ہے اور صرف نیت کا درود پاک درود شریف پڑھنا کب طاقتور ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلا سوال اور ایک اہم نقطہ جو آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں، اہل درود لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے، کیونکہ جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود شریف کو ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں، درود پاک کی کثرت اپنی زندگیوں میں شامل رکھتے ہیں، وہ یہ کہ صرف نیت کا درود پاک ہوتا کیا ہے؟ صرف نیت کا درود شریف اس درود پاک کو کہتے ہیں جو زبان سے پورا ادا نہ ہو، لیکن دل میں سچی نیت، محبت اور توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جائے، یعنی الفاظ کم یا خاموش ہوں مگر دل مکمل طور پر درود پاک میں حاضر ہو۔ یعنی آپ اگر مینٹلی طور پر مصروف بھی ہیں نا، یا سم ٹائم کسی ایسے ماحول میں انسان کی مصروفیت ہو جاتی ہے دماغی طور پر، لیکن دل میں نیت اس چیز کی ضرور کی ہوئی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے ساتھ ساتھ پیش کر رہے ہیں، نیت میں کہیں نہ کہیں درود پاک کا ذکر جاری ضرور رہتا ہے، یعنی آپ کے قلب میں درود پاک ضرور آپ کا دل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دماغی طور پر اگر آپ کہیں مصروف بھی ہیں نا، تو نیت میں درود شریف جاری رہتا ہے۔ اب ہماری اسلامی فہم میں ایک وضاحت اگر کی جائے کہ اسلام میں ایک اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بیمار ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، یا ہجوم یا سفر میں مجبوری میں کسی ایسی سچویشن میں ہے، کسی ایسے ماحول میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اس کے شعور میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، یعنی قلب اس کا اس طرف متوجہ رہتا ہے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کی اس نیت کو بھی قبول فرما لیتا ہے کہ اس بندے کی نیت میں میرے محبوب پر درود و سلام بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر دل میں احترام آ جانا بھی درود پاک کی نیت ہے، یعنی آپ کے سامنے حضور کا ذکر ہوا، حضور کا نام آیا، تو آپ نے اپنے دل ہی دل میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیا، حضور کے لیے محبت، احترام اور تعظیم کی سوچ رکھی، تو یہ نیت بھی آپ کی قبول ہے۔ اور یہ بھی درود پاک ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو آپ نے آگے سے درود پاک پڑھا یا دل میں درود پاک پڑھ لیا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوں، الفاظ نہ نکل رہے ہوں، دل میں آپ کہہ رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ بعض اوقات اہل درود کی یہ کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ زبان سے کچھ نہیں نکل رہا، زبان سے کچھ ادا نہیں ہو رہا، لیکن دل ہے کہ بالکل خالص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حاضر ہے، توجہ کے ساتھ درود و سلام پیش کر رہا ہے، یعنی محبت کا جو انداز ہے نا، جو آپ کے قلب پہ وہ محبت اثر کر رہی ہے، اس محبت میں جب آپ درود و سلام کا اپنے ذہن میں ایک خیال رکھتے ہیں درود و سلام بھیجنے کا، تو وہ نیت کا درود پاک بھی قبول ہوتا ہے۔ اور سجدے میں بھی بعض اوقات، نماز میں سجدے میں بھی خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، یہ بھی درود پاک کی ایک صورت ہے۔ اور بعض اوقات سجدے میں حضور کی یاد آ بھی جاتی ہے، اور انسان درود و سلام کی نیت سے جب حضور کو یاد کرتا ہے تو درود پاک وہ بھی آپ کا نیت کا جو درود پاک ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کب صرف
نیت کا درود پاک بہت طاقتور ہوتا ہے۔ وہ وقت بڑے خاص ہوتے ہیں بعض اوقات کہ انسان کا جب دل ٹوٹا ہو، دل پریشان ہو، جب آنسو خود بخود آ جائیں، جب الفاظ ختم ہو جائیں، کچھ بھی زبان سے ادا نہ ہو رہا ہو، ایسے وقت میں دل کا درود پاک پڑھنا اکثر زبان کے درود پاک سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں، صرف سچائی ہوتی ہے۔ اور یہ نیت کا درود پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ضرور قبول ہوتا ہے۔ صرف نیت کا درود پاک زبان کے درود پاک کا بدل نہیں، جب زبان ساتھ دے تو درود پاک زبان سے پڑھنا افضل ہے، لیکن جب مجبوری ہو تو نیت کا درود پاک بھی انسان کو قبولیت سے محروم نہیں رکھتا۔ درود پاک نیت کے اندر بھی پڑھنا، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے گمان میں ہر وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بھی آپ کا قبول ہوتا ہے۔ درود پاک صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ درود پاک آنکھوں سے بہتا ہوا بھی آپ کا جو ہے نا، آپ کی نیت کے اندر، آپ کے شعور کے اندر جو آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل آپ کا بھرا ہوا ہے محبت سے، اور درود و سلام آپ جو ہے وہ نذرانہ آپ پیش کر رہے ہیں، تو ایسا درود پاک بھی بعض اوقات آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، اور یہ نیت کا درود پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندے کی نیتوں سے، اس کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور دل کے اندر یہ سچائی، یہ محبت، یہ ذکر رکھنا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اس بات کی نیت رکھا کریں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہیں، تو یہ نیت بھی، یہ سچائی بھی، اور پھر اس نیت کا خالص ہونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو یہ نیت کا درود پاک جو ہے نا جی، یہ بھی آپ کو اتنا اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ توجہ، یکسوئی، تعظیم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ تو نیت کے اندر بھی درود پاک کا پڑھنا آپ ضرور رکھا کریں کہ ہماری یہی نیت ہے، ہماری یہی سچائی کے ساتھ ہمارا دل جو ہے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، جس حال میں بھی ہم ہوں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ قربت تو بڑی چیز ہے اے جانے تمنا، میرے دل کی تسلی کو آپ کا نام بہت ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔